بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے ہاں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحج کا ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی اور اس کا چاند طلوع ہوتے ہی شریعت مطہرہ کی طرف سے کچھ ایسے احکام ہم پہ لاگو ہوتے ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں سے اجر و ثواب ملنے کے مستحق بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم جس کا تعلق چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہے، جامع ترمذی کے اندر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره۔ اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعره واظفاره او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ذوالحجہ کے چاند کو دیکھے اور وہ ارادہ رکھتا ہو قربانی کرنے کا تو بس وہ اپنے آپ کو بال کاٹنے سے روکے اور ناخن تراشنے سے روکے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحجہ کے چاند کے بعد، چاند کے نظر آنے کے بعد ناخن تراشنے سے، بال کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ چاہے وہ سر کے بال ہوں، چاہے وہ مونچھوں کے بال ہوں، چاہے وہ زیر ناف بال ہوں یا زیر بغل بال ہوں، ان سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن یہ امر وجوبی نہیں، امر مستحب ہے۔ اور پھر اس شخص کے لیے کہ جس نے چاند سے پہلے جو ہے وہ اپنے بال کاٹے ہوں، لیکن اگر وہ شخص ہے کہ جس کے بال کاٹے ہوئے 40 دن سے زائد ہو چکے ہیں تو وہ اس امر مستحب پہ بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کراہت کو اپنے سے دور کرے۔ اور اسی بات کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر، بہار شریعت کے اندر، میرات المناجی کے اندر اور دیگر معتبر کتب کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ اور یہ حکم جو ہے اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اور اس شخص کے لیے بھی جس نے قربانی نہیں کرنی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح مسلم کے اندر فرمان موجود ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے قربانی کے دن عید کا حکم دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اس دن کو عید بنایا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس ادھار جانور کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، لیکن تم اپنے بالوں کو منڈواؤ، اپنے مونچھوں کو تراشو، ناخن تراشو اور زیر ناف بال اتارو۔ اس وقت کہ جب یہ ایام گزر جائیں اور عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کی جا چکی ہو تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ عمل کرو تو اللہ رب العزت تمہیں قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ آپ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اگر وہ اس حکم پہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اسے قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہیں ان تمام امور سے رک جائیں تاکہ اس فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔